دیکھیے کوئی شخص کوئی پہلی دفعہ تو زیارت کے اوپر نہیں جا رہا ہے، یہاں تو انبیاء تک زیارت امام حسین کے لیے آسمان سے نازل ہوتے رہے۔ اسحاق ابن عمار فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق کو کہتے ہوئے سنا، درود بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ آپ فرما رہے تھے کہ آسمان اور زمین میں کوئی نبی نہیں مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ انہیں امام حسین کی زیارت کی اجازت دی جائے۔ پس انبیاء کی ایک فوج اترتی ہے امام حسین کی زیارت کے لیے اور ایک فوج آسمان کی طرف واپس جاتی ہے زیارت کرنے کے بعد۔ یعنی کوئی جو شخص زیارت پہ جا رہا ہے اس سے پہلے تو اپنی اہمیت کا احساس کرے کہ آپ اس گروہ میں شامل ہو رہے ہیں جو انبیاء کا گروہ ہے، وہ بھی اسی طریقے سے زیارت کے لیے آتے ہیں اور آپ بھی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کا زیارت کے لیے آنا ایک ایک عمل حکم خدا کی پابندی کے ساتھ کرتے رہیں لوگ زیارت، اور آئندہ بھی زیارت ہوتی رہے گی، تو ایک ظاہر کو کون کون سی فقہی احکام کا خیال کرنا ہے۔ تو ایک تو انبیاء زیارت کے لیے آتے رہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ راوی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ آپ ائمہ میں سے کسی کی زیارت کرنا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایسے ہی جیسے رسول اللہ کی زیارت کرنا۔ اچھا، زیارت کے معنی ملاقات کے ہیں، یعنی ایسا ہے جیسے آپ رسول اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہی ہوں، جیسے آپ امام حسین سے ملاقات کے لیے جا رہی ہوں۔ اور قبر حسین کی زیارت کے لیے چھٹے امام سے پھر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ تو اس شخص کی طرح سے ہے جس نے اللہ عز و جل کی عرش پر زیارت کی ہو، یعنی گویا اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ وہ وہاں پر اللہ ہے، بلکہ ایسا ہی گویا جیسے آپ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہوں، اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہوں، جو عرش پر جا کر اللہ کی زیارت کرے ایسا ثواب اس کو ملے گا۔ تو ایک زائر جو کہ زیارت کے لیے جا رہا ہے وہ اپنی اہمیت کو سمجھے کہ میں کوئی عام اور معمولی شخص نہیں ہوں، ایک بہت ہی بڑے مجھے ایک مقام اور مرتبے پر، جیسے اللہ کی زیارت، جیسے رسول اللہ کی زیارت، جیسے تمام ائمہ کی زیارت، امام حسین کی زیارت کے لیے جو اگر جا رہا ہے تو اس طرح سے ہے کہ جیسے اس نے ان تمام اشخاص کی زیارت کی ہو۔ تو اب اس میں کتنا اس کو محتاط ہونا ہے، کتنی باتوں کا خیال کرنا ہے، کتنے آداب کا خیال کرنا ہے۔ دیکھیے آپ وضو کرتی ہیں، وضو کے کتنے مستحبات اور آداب ہیں، بہت سی، اگر سارے پرانے علماء اور کے فتاوے اور چیزیں اور آداب جمع کریں تو خود بہت سے علماء نے تقریباً 750 مستحبات وضو کا ہی بیان کیے ہیں خالی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ چلیں وہ موجودہ مراجع کے نزدیک فی الحال وہ اتنی زیادہ بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن تمام آداب چیزوں کو ملا لیا جائے تو اسی طرح زیارت کے بھی آداب ہیں، اسی طرح سے اس کے بھی فقہی احکام ہیں۔ اور امام کی زیارت کا جو ثواب ہے وہ تمام اعمال سے اس کو افضل قرار دیا گیا۔ امام حسین کی زیارت تمام اعمال سے افضل ہے، یعنی نماز، روزہ، جتنے بھی اور اعمال انجام دے رہا ہے وہ نیک، ان سب سے بھی زیادہ ثواب اس کا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا اگر ہم دیکھیں ہمارے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام، کہ زیارت کرنے کی وجہ سے لوگ بخشے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو ان کی زیارت کرنے میں پوری حدیثیں نہیں پڑھ رہا، وجہ اس کی کہ بہت زیادہ وقت لگ جائے گا اور ہمیں اپنے موضوع کو کسی حد تک لے جانا ہے۔ تو اگر رستے میں، زیارت کے رستے میں بارش کا قطرہ بھی اس کے اوپر آن پڑے تو اس کے بدن پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کتنی عظمت ہے اس زائر کی، اسے کتنا محتاط ہونا ہے۔ اور اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو زیارت کے بعد 22 عمروں کا ثواب لکھا جاتا ہے، 22 عمرے، یعنی آپ ایک عمرہ دیکھیں کتنی اس میں زحمت لگتی ہے، کتنے پیسے لگتے ہیں، کتنا آدمی پوری پلاننگ کے ساتھ جاتا ہے، اور 22 عمرے اگر کوئی پوری زندگیوں میں لوگ جو حتیٰ کہ وہاں سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ مثلاً یہ والا عدد جو ہے ان کا ہو پاتا ہے۔ اس کے علاوہ کتنے مشکل ہیں کہ کوئی شخص 22 جو ہے وہ عمرے کرے، تو کیا ہے ایک زیارت 22 عمروں کے برابر ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ 1000 مقبول حج اور 1000 مقبول عمروں کے برابر ہے۔ اگر وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور بدنصیب بھی ہوتا ہے تو سعادت مندوں میں شمار کیا جاتا ہے اور مسلسل رحمت الہی کی آغوش میں رہتا ہے۔ یہ سب روایات کے اندر ہے، یعنی 1000 مقبول حج، ایک مقبول حج میں ہی انسان کا بیڑا پار ہے۔ 1000 مقبول حج اور 1000 مبرور عمرے، یعنی جو قبول شدہ عمرے، یعنی وہ اس کا ثواب اس کو لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے مثلا راوی کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام سے پوچھا کہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کتنے حج کیے ہیں؟ میں نے کہا مولا میں نے 19 حج کیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا
اگر تم نے 21 حج پورے کر لیے تو تم اس شخص کی طرح ہو جاؤ گے جس نے امام حسین کی زیارت کی. 21 حج کے بعد یعنی 21 حج مل کر زیارت امام حسین کے ثواب کے برابر ثواب اس کو دلواتے ہیں. تو اس کو لاپرواہی میں سفر کو کاٹنا، بس ایک جس طرح پکنک منانے کے لیے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، یعنی بہت سی چیزیں ابھی آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے کہ نیتوں کے اندر جو تھوڑا بہت فطور آیا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو تھوڑا کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ قابل اصلاح چیز ہے. نیت کو بھی عمل کرنے سے پہلے سیکھنا چاہیے. عمل کرنا تو لوگ سیکھتے ہیں، نیت کرنا نہیں سیکھتے. نیت کرنے کے معنی وہ نہیں کہ وہ مثلا نماز جماعت اگر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ اتنی دیر تک پوری سورہ الحمد پیش امام ختم کر چکا ہوتا ہے، ان کی نیت ہی ختم نہیں ہوتی. میرے برابر میں کھڑے ہوئے کتنے افراد کو میں نے سنا، میں نماز پڑھتا ہوں، نماز ظہر کی 4 رکعت واجب قربتاً اللہ، یہاں تک کہ پیش امام الحمد ختم کر چکا ہے. وہ بھائی کون سی والی نیت کرو؟ نیت کے یہ معنی نہیں، بلکہ نیت کو خالص بنانے کے لیے کون سے ایسے اقدامات کیے جائیں، یہ یعنی یہاں پر بات مراد ہو رہی ہے.